ایک دفعہ اتفاق سے دونوں بھائی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، یہ بھی ایک شیعی پراپگنڈا ہے کہ امام حسین اور اچھا حضرت علی کو امام علی نہیں کہتے، کیوں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ناراضگی ہے۔ حضرت حسن کو بھی امام نہیں کہتے کیونکہ انہوں نے صلح کر لی تھی حضرت معاویہ سے، صرف حضرت حسین کو کہیں گے امام۔ ایک دن دونوں بھائی سفر میں آئے، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، سفید داڑھی مبارک ہے، وضو کر رہا ہے لیکن وضو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا۔ وضو کرنے کا طریقہ اچھی طرح سیکھیں کہ ہر جگہ حتیٰ کہ خلال انگلیوں میں، پاؤں کی انگلیوں میں بعض اوقات انگلیاں جڑی ہوتی، ہر حال میں اندر پانی پہنچائیں۔ اور اگر کوئی ذرا سا بھی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بدن کا کوئی ذرہ بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سر پہ اسطرہ پھرواتے تھے، تو ایک دن ساتھیوں نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسطرہ پھرواتے ہیں، آپ کے بال اچھے نہیں؟ فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، گھنگریالے بال ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ آدمی اگر جنب میں ہو یعنی میاں بیوی ملے یا احتلام ہو جائے تو ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پانی نہ پہنچے تو میرا غسل بھی نہ ہو۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو غسل جنابت میں اپنے ناف کے اندر انگلی پھیرتے ہیں تاکہ اندر بھی تو پانی پہنچانا ہے۔ اور آج کل تو میری بیٹیاں، اللہ رحمت کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو سیدہ فاطمہ کی تہذیب اور حیا دے۔ آج کل تو عجیب رواج ہے نا جی، چونکہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہیئر سٹائل بڑے پیسے خرچ کر کے بال بنواتی ہیں، تو اب ان کا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ غسل کے لیے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن دھو لیتی ہیں، بالوں کو نہیں چھیڑتی کہ ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا، تو غسل کہاں ہوگا؟ یعنی ناپاک رہتی ہیں، اسی طرح جنابت میں ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، اگر نماز پڑھتی ہیں تو جنابت میں نماز پڑھ رہی ہیں، کیونکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لیے آج کل جو ہمارے ہاں رواج ہیں، شادی کے لیے، سہاگ رات کے لیے دلہن کو بیوٹی پارلر میں بطور خاص تیار کیا جاتا ہے اور ہزاروں روپے اس کی فیس ہے۔ میرا اپنا دوست ہے، اس کی بیوی نے بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے، وہ 50,000 روپیہ لیتی ہے دلہن کو سنوارنے کے لیے۔ اب جو 50,000 روپے خرچ کرے گی، میاں بیوی ملنے کے بعد وہ غسل کرے گی، اس کا تو میک اپ خراب ہو جائے گا، یعنی فجر کی نماز بھی گئی، ہر شے برباد ہو گئی۔ اور ایک نماز چھوٹ جائے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر سہاگ رات کیسی اور ہنی مون کیسا؟ نکاح تو رہا نہیں، ہنی مون کس کے ساتھ بنا رہے ہو؟ یہ میں نہیں کہتا، حضور کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں نا، میرا میک اپ خراب نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کریں اللہ ہدایت۔ آج کل انہوں نے ایک نہیں پلاسٹک فاؤنڈیشن بنائی ہے، پلاسٹک میک اپ کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ پانی سے بھی نہیں اترتا، جب پانی سے اترتا نہیں، پانی اندر جاتا ہی نہیں، تو غسل تو اس سے بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ناخن پہ پالش لگی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ وضو نہیں ہوتا، چونکہ وہ تہ بیٹھ جاتی ہے، تہ جم جاتی ہے۔ ایک ہے مہندی لگی ہو، مہندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو حضرت علی ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے، اسی ڈر سے کہ کہیں میرا غسل خراب نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آپ نے جب دیکھا کہ بوڑھا وضو غلط کر رہا ہے، دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس بوڑھے کو کیسے سمجھائیں، اور نہ سمجھائیں تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے، اور سمجھائیں تو بزرگ آدمی ہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ دونوں نے مشورہ کیا اور بزرگ کے پاس آ کے سلام کیا اور کہنے لگے کہ بابا ہم دونوں بھائی ہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کیا جھگڑا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں وضو ٹھیک کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں وضو ٹھیک کرتا ہوں، ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ ہم دو میں سے اچھا وضو کون کرتا ہے۔ حضرت حسن نے بھی وضو کیا، حضرت حسین نے بھی وضو کیا۔ جب فارغ ہوئے تو بوڑھا رونے لگ گیا، اس نے کہا آپ دونوں ٹھیک کرتے ہیں وضو، تو میں غلط کرتا ہوں۔ سمجھانے کا انداز تھا نا۔ مجھے وہم ہے، وسواس ہے، وضو میں، غسل میں، استنجے میں وسوسے آتے، یہ بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ عربی میں اس کا لفظ ہے وسواس قہری، یعنی ایسے وسوسے جو قہرن جبرن بندے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، بندے کا اپنے بس میں نہیں ہوتا، ہاتھ دھوتا رہے گا دھوتا رہے گا دھوتا رہے گا، دھوتے دھوتے تنگ آ جائے گا لیکن دھوتا رہے گا، ابھی آپ نے نہیں دھلے ہیں۔ یہ بیماری ہے، کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ایک گولی دے گا 2 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا درس جو ہے میں نہ کبھی سنا ہے نہ مجھے پتا ہے، تو میں کیسے رائے دے سکتا ہوں، لیکن جب لفظ ڈاکٹر لگا ہو نا ڈر لگتا ہے آدمی۔ یہ ڈاکٹروں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بہرحال مجھے نہیں پتا، اللہ اعلم۔ میں نے 2 دفعہ عمرہ کیا، ہر بار بالوں کو کینچی سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیا، بالکل دم ہے، پورے سر کے بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو، لیکن تمام عمروں کا ایک ہی دم ہے، کیونکہ جب غلطی ایک قسم کی ہو تو پھر دم ایک پڑتا ہے۔ دم پڑ جائے لیکن آمدن ادا نہیں کرتا تو خدا کو جواب دے گا، ہم اس کو پکڑ کے تھوڑا کروائیں گے۔ احرام کی حالت میں بعض لوگ جو ہیں وہ ناف سے نیچے چادر باندھتے ہیں، ناف کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی حالت میں نہ ان کی نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، کیونکہ ناف سے لے کر نیچے وہی تو سطح عورہ ہے، اس کا سطح چھپانا ضروری ہے، نہیں چھپایا مانے ننگا نماز پڑھ رہا ہے، اور ننگے کی نماز ہوتی نہیں۔ ایک سونے کی دکان میں کوئی اسکیم ہے کہ مہینے کے 10,000 دو 9 مہینے بعد 1 لاکھ دیتے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ یہ کیا اسکیمیں ہیں، کوشش یہ کرو کہ بچو، باقی اللہ عالم، وہاں کے مقامی علماء سے فتویٰ لو، وہ اس اسکیموں کو جانتے